کوآڈ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے واشنگٹن ڈی سی میں جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کے ساتھ کی دو طرفہ میٹنگیں اقتصادی پہلوؤں اور شہریوں کے درمیان تعلقات کو گہرا کرنے سے جڑے موضوعات پر ہوئی بات چیت۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی نائب صدر کملا ہیرس سے بھی کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے تمام عالمی اور علاقائی مسائل پر کی بات چیت۔ کملا ہیرس نے دہشت گردی پر پاکستان کے رول کا کیا ذکر۔ وزیر اعظم مودی کی آج امریکی صدر سے بھی ہوگی ملاقات۔ وزیر اعظم مودی آج کوآڈ سربراہ اجلاس میں ہوں گے شامل۔ امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان کے اس اہم عالمی اتحاد میں تمام علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر ہوگی بات چیت۔ اجلاس میں اس سال مارچ میں ہوئی ورچوئل میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں کا لیا جائے گا جائزہ۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی سے کولکام کے کرسٹانیو آرمون، ایڈوب کے شانتنو نارائن اور جنرل ایٹومک کے وویک لال سمیت پانچ بڑی امریکی کمپنیوں کے سی اوز نے کی ملاقات۔ بھارت میں 5G تکنیک، آٹو موبائل، قابل تجدید توانائی اور ڈرون مینوفیکچرنگ سمیت بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری بڑھانے کو لے کر ہوئی بات چیت۔ ناظرین آداب، صبح 9 بجے کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مسرور فیضی، اور آئیے اب خبروں پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واشنگٹن ڈی سی میں کوآڈ سربراہ اجلاس سے قبل جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا سے باہمی ملاقات کی۔ دونوں لیڈروں کے درمیان تمام مسائل پر بات چیت ہوئی۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کہا ہے کہ دونوں لیڈروں نے آزاد کھلے بھارت بحر الکاہل کے عزم کو دہرایا۔ شرنگلا نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے ممبئی احمد آباد ہائی اسپیڈ ٹرین منصوبے کو وقت پر مکمل کرنے کا عزم بھی دہرایا۔ The two prime ministers discussed exchange views on recent global developments, including Afghanistan. They also reaffirmed their commitment towards the free, open, inclusive Indo-Pacific region. They agreed to enhance bilateral security and defense cooperation, including in the areas of defense equipment and technologies. The two prime ministers reaffirmed their commitment to advance efforts to facilitate the smooth and timely implementation of the Mumbai Ahmedabad high-speed rail project. وزیر اعظم نریندر مودی نے کوآڈ سربراہ اجلاس سے علیحدہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن سے باہمی ملاقات کی۔ دونوں لیڈروں کے درمیان کورونا وبا کے بعد یہ انفرادی طور پر پہلی ملاقات تھی۔ دونوں لیڈروں کے درمیان آخری ملاقات جون 2020 کو ورچوئل کانفرنس کے ذریعے ہوئی تھی۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی ملاقات کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی علاقائی اور عالمی اہمیت کے مسائل پر وسیع تبادلہ خیال کیا۔ دونوں لیڈروں نے حال ہی میں منعقدہ پہلی بھارت آسٹریلیا خارجی امور اور وزرائے دفاع کی 2+2 بات چیت سمیت دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ ہونے والی اعلیٰ سطحی میٹنگوں پر اطمینان ظاہر کیا۔ دونوں وزرائے اعظم نے وسیع اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت جون 2020 میں لیڈرز ورچوئل سمٹ کے بعد سے حاصل کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا اور باہمی مفادات کے لیے نزدیکی تعاون جاری رکھنے، کھلے، آزاد، خوشحال اور اصول پر مبنی ہند بحر الکاہل خطے کے اشتراک کے مقصد کو آگے بڑھانے کا عہد کیا۔ دونوں لیڈروں نے باہمی وسیع اقتصادی تعاون کے معاہدے پر چل رہے مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے کے حل کے لیے فوری طور پر بین الاقوامی برادری کے ایک ساتھ آنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس تعلق سے وزیر اعظم مودی نے ماحولیات کے تحفظ پر وسیع مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم مودی نے ماحولیات کے تحفظ پر وسیع بات چیت کی ضرورت پر روشنی ڈالی، اور اس کے علاوہ وہ دونوں لیڈروں نے صاف تکنیک فراہم کرانے کے امکانات پر بھی بات کی۔ کورونا وبا کے بعد کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سپلائی چین کو پھر سے مضبوط کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں لیڈروں نے آسٹریلیا کی معیشت اور سماج میں پرواسی بھارتیوں کی گراں قدر خدمات کی تعریف کی اور لوگوں کے درمیان روابط کو بڑھانے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی۔
اس کے علاوہ وزیر اعظم مودی نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کو پھر سے بھارت آنے کی دعوت دی۔ اس میٹنگ کے تعلق سے وزیر اعظم کے دفتر نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان اقتصادی اور عوام سے عوام کے درمیان روابط کو گہرا کرنے کے مقصد سے کئی موضوعات پر بات کی۔ وہیں دوسری جانب آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اس میٹنگ کے بعد اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ کے دورے کے دوران میرے اور آسٹریلیا کے دوست بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے مل کر بہت اچھا لگا۔ پہلی انفرادی کوآڈ میٹنگ سے پہلے ان سے وسیع بات چیت کی۔ ہم دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کو مزید آگے بڑھانا اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کے درمیان ہوئی ملاقات پر خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کہا ہے کہ کووڈ وبا کے بعد دونوں لیڈروں کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ خارجہ سیکریٹری نے کہا کہ دونوں ممالک کے لیڈروں نے باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی مسائل پر بات کی۔ Prime Minister's meeting with Australian Prime Minister Scott Morrison was the first in-person meeting that the two leaders have held in the post-pandemic period. They discussed a broad range of issues which covered bilateral, regional and global issues of mutual interest. They noted with satisfaction the high-level engagement between the two countries, particularly the first recently held India-Australia 2+2 dialogue which was held in New Delhi. They reviewed progress since the last Leaders Summit that was held virtually in June 2020, and they resolved to continue their close partnership and cooperation for the mutual well-being of both sides. وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی نائب صدر کملا ہیرس سے باہمی ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم مودی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکی نائب صدر ہیرس نے کہا کہ بھارت امریکہ کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے۔ امریکی نائب صدر نے کورونا وبا کے دوران دنیا کی مدد کے لیے بھارت کی ستائش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے کووڈ وبا سے نمٹنے کی سمت میں ایک ساتھ کام کیا اور بھارت و دیگر ممالک کے لیے ویکسین کا اہم ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس سے ملاقات سے پہلے دیے گئے بیان میں وزیر اعظم مودی نے کووڈ-19 کی دوسری لہر کے دوران امریکہ کے ذریعے بھارت کی مدد کرنے کا شکریہ ادا کیا۔ ایکسلنسی، سب سے پہلے تو میرا اور میرے ڈیلیگیشن کا بہت ہی گرم جوشی سے سواگت کرنے کے لیے میں آپ کا ہردے سے بہت بہت آبھاری ہوں۔ کچھ مہینے پہلے آپ کے ساتھ ٹیلی فون پر وستار سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا تھا اور بہت ہی آتمیتا پورن اور بہت ہی سوابھاوک طریقے سے آپ سے جو سنواد کرنے کا مجھے اوسر ملا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اور میں اس کے لیے بہت آپ کا آبھاری ہوں۔ اور وہ سمے تھا جب بھارت کووڈ کی دوسری لہر سے بہت ہی پیڑت تھا، بڑا سنکٹ تھا، لیکن اس سمے جس پرکار سے آتمیتا سے آپ نے بھارت کی چنتا کی، جو شبد ویکت کیے اور جو سہایتا کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے لیے میں پھر ایک بار ہردے سے آپ کا آبھار ویکت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑی اور سب سے قدیم جمہوریت کی شکل میں بھارت اور امریکہ فطری شراکت دار ہیں۔ ہماری اقدار میں یکسانیت ہے، ہمارا تال میل اور تعاون بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ وشو کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی ڈیموکریسیز کے روپ میں بھارت اور امریکہ نیچرل پارٹنر ہے۔ ہمارے مولیوں میں سمانتا ہے، ہمارے جیو پولیٹیکل ہیتوں میں سمانتا ہے اور ہمارا تال میل اور سہیوگ بھی نرنتر بڑھتا جا رہا ہے۔ سپلائی چین کی مضبوطی، نوینتم ٹیکنالوجی اور انترکش جیسے کھیتروں میں آپ کی وشیش روچی ہے۔ یہ کھیتر میرے لیے بھی وشیش پرائیورٹی کے ہیں۔ ان کھیتروں میں
हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस की अमेरिका के इंतखाबात में उनकी कामयाबी को तारीखी बताया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपका खैर मकदम करें। इसके अलावा उन्होंने कमला हैरिस को ख़ास तौर से भारत आने की दावत दी। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है, और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत कोविड-19 इन्फेक्शन के मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो उस वक्त अमेरिका की हुकूमत और अमेरिका में वाक़ई कंपनियां और भारतीय प्रवासी मुत्तहिद हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में भारतीय कम्युनिटी की ताकत और आवाम से आवाम के दरमियान मजबूत राब्ते की बात कही। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान लोगों से लोगों का राब्ता हमारे दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल है और उनका ताउन काबिल सताइश है। आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु है। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्था और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती इम्कानात को तोसी देने के मकसद से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के CEO से मुलाकात की। क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन के CEO से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। India has been Blackstone's best market for investment in the world. Great place for invest. Thanks to his leadership that there has been so many policy reforms in the last several years. It's awesome. Indian startups are actually having as their growth the entire world. With his leadership and what he's done to create a really strong balance between industrial policy as well as trade policy makes it an ideal opportunity for companies like First Solar. भारत अमेरिका के बीच कारोबारी इम्कानात को फरोग देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में 5 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान से मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले क्वालकॉम के CEO क्रिस्टानियो आर-एमोन से मुलाकात की। क्रिस्टानियो आर-एमोन ने 5G, PM वानी और दीगर अहम डिजिटल तब्दीली लाने वाले प्रोग्रामों पर भारत के साथ ही सेमीकंडक्टर बनाने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग घरेलू जरूरतों के लिए ही नहीं बल्कि दीगर मुल्कों को बरामदात करने के लिए भी करने का सही वक्त है। It's been a great place for invest in not only to invest directly, but also to support other companies. For example, we have built a Qualcomm Design in India program that would today we help 77 startup companies in India design based on our technology. We have been investing with our venture, fund in new India startups, and we think we have been very successful to date with all the investments we made in India. वज़ीर-ए-आज़म ने अडोब के CEO शांतनु नारायण के साथ भी मीटिंग की। वज़ीर-ए-आज़म ने अडोब के साथ नौजवानों को स्मार्ट एजुकेशन देने और तहकीक को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी की अहमियत पर बातचीत की। अडोब के CEO ने भारत में सेहत, तालीम और इख्तरात के शोबे में बढ़ती तकनीकी ज़रूरतों के मद्देनज़र मुस्तक़बिल में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई।
As an Indian American, I mean, what could be more inspiring or a matter of pride than seeing what the Prime Minister is doing to really encourage startups, to really encourage investment in India. So, you know, a huge supporter and fan of what the Prime Minister is doing. पीएम मोदी ने फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर से भी मुलाकात की। ये कंपनी सोलर पैनल बनाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि भारत का हदफ 450 गीगावाट काबिले तजदीद तवानाई पैदा करने का है। साथ ही भारत में चल रही प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का फायदा काबिले तजदीद तवानाई का शोबा उठा सकता है। मार्क विडमर ने भारत की मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी की सताइश की। उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए जाने को लेकर उम्मीद जाहिर की कि इससे इलाकाई ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। I think if every country could embrace and emulate what India has done, our ability to hit the long-term climate goal objectives that are established in the Paris Accord won't be a problem. I think India's leadership as it relates to being very aggressive in its commitment towards renewable energy, 450 gigawatts by the end of this decade, and enabling policies in support of that, and enabling domestic capability to ensure the most competitively advantaged and lowest cost way to deliver renewable energy into the market. रडार ड्रोन डिजाइन बनाने वाली जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत की तरक्की और पीएलआई मंसूबे पर बातचीत की। विवेक लाल ने टेक्नोलॉजी, भारत में पॉलिसी इस्लाहात और सरमायाकारी के नुक्ते नज़र से बेशुमार इम्कानात को लेकर इजहार मसरत किया। Many of my colleagues at US companies see India as a very promising destination from a two-way standpoint, not only technologies and investments in, but coming back to the US. So I think it's a win-win. The policies and reforms that have been put in place by both countries, I think benefit both countries, and that is why this is a sustainable model. वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन ए श्वार्ज़मैन से भी मुलाकात हुई। ये न्यूयॉर्क पर मबनी अमेरिकी मुतबादिल सरमायाकारी मैनेजमेंट कंपनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्टीफन ए श्वार्ज़मैन ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन समेत भारत में चल रहे प्रोजेक्टों में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत की। This is a very friendly government for outsiders like ourselves to be dealing with. They're very smart. They're very reform-oriented. They're objective. What can be done? How quickly can it be done? How sensible is it? Is it a benefit to India and benefit to outsiders? So I would give them an extremely high grade as being good partners for people who'd like to bring capital into the country to create jobs. भारत में चल रहे माशी इस्लाहात के अमल, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का बढ़ता दायरा, ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग में 2014 से मुसलसल बेहतरी और तिजारती सरमायाकारी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के सबब सरमायाकारों के लिए काफी आसानी हुई है। ऐसे में भारत का हदफ ज़राअत समेत सेहत, तकनीक, तहकीक और दिफा के शोबे में सरमायाकारी करके रोजगार पैदा करना और खुद कफील बनना है। अमेरिकी कंपनी के सीईओ और सरबराहान से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात इसी समत में एक कदम है। अमेरिका के सीईओ ने भारत में हुए रिफॉर्म्स की जमकर तारीफ की, तो दूसरी तरफ उन्होंने प्रतिबद्धता भी जताई कि वो भारत में बढ़ चढ़ करके निवेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर है कि कैसे ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और 5G टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सहयोग को हासिल किया जा सके, जिससे कि इन क्षेत्रों के अंदर निवेश को आकर्षित किया जा सके। कैमरा पर्सन विनय के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा है, भारत में सरमायाकारी पर बड़े सीईओज और ताजिर लीडरों के साथ वसी बातचीत हुई। वो भारत के इस्लाही रास्ते की तारीफ कर रहे थे। भारत और अमेरिका के दरमियान गहरे इक़्तिसादी रवाबित से हमारे ममालिक के अवाम को फ़ायदा होना है। तेज़ी से बदलते इलाकाई, आलमी और स्ट्रेटेजिक मंजरनामे के दौरान भारत बहरुल काहिल खित्ते में आज़ादी, जमहूरी अक़दार, अमन और खुशहाली के अलमबरदार क्वाड ग्रुप के लीडर आज पहली बार इनफरादी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमरीकी सदर जो बाइडन, जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वाशिंगटन में होने वाले इस अहम इजलास में मार्च में इस साल हुई वर्चुअल मीटिंग में लिए गए फैसलों का जायज़ा लिया जाएगा।
اور وزیر اعظم نریندر مودی آج امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے. جو بائیڈن کے امریکہ کا صدر بننے کے بعد دونوں لیڈروں کی پہلی انفرادی ملاقات کے دوران کووڈ وبا کے خلاف تعاون کے علاوہ کئی دیگر مسائل پر بات چیت ہونے کا امکان ہے. دونوں لیڈروں کے درمیان باہمی بات چیت کے ایجنڈے کو اچھی طرح سے تیار کیا گیا ہے. دونوں لیڈر دنیا کے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کرنے والے ٹیکہ عطیہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. کوائڈ ممالک کے درمیان آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے پر تعاون کے علاوہ اس ہدف پر بھی توجہ دی گئی ہے. سیمی کنڈکٹر کے لیے محفوظ سپلائی چین کو تیار کرنے کے دیرینہ ہدف کے علاوہ اس شعبے میں صلاحیت سازی کو فروغ دینا بھی شامل ہے. دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے مسئلے پر کچھ اختلافات ہیں جسے دور کیا جانا باقی ہے. اور ناظرین، اب پیش ہے دلی سے شائع اردو کے اخبارات کا مختصر سا جائزہ. اخبارات کے جائزے میں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیوں پر. روزنامہ انقلاب نے جو پہلی اہم سرخی لگائی ہے وہ وزیر اعظم مودی کے امریکہ دورے سے متعلق ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا امریکہ میں پرتپاک استقبال. ہندوستانیوں نے دنیا بھر میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں استقبال کے لیے ہندوستانی برادری کے شکر گزار ہیں. غیر مقیم ہندوستانی ہماری طاقت ہے، وزیر اعظم نے یہ باتیں کہی ہے. اسی کو اخبار نے شائع کیا ہے. اسی اخبار کی ایک اور اہم خبر کی بات کریں جو صفحہ اول پہ شائع کی گئی ہے. افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس سے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا خطاب ہے. اسی کو اخبار نے لکھا ہے. اخبار نے آگے لکھا ہے کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بدھ کے روز افغانستان کے بارے میں G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو اس ملک کی انسانی ضرورت کے جواب میں اکٹھا ہونا چاہیے اور طالبان کو افغانستان کی سرزمین کسی بھی طرح سے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی اگر اہم خبروں کی بات کریں تو جو صفحہ اول پہ اہم سرخی شائع کی گئی ہے وہ ہے مرکز کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے سراہا. کورونا کے خلاف جدوجہد نے جو دکھایا ہے اس میں جتنا کام ہندوستان نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا ہے. یہ جسٹس اے کے ایس بوپنا اور ساتھ ہی جسٹس ایم آر شاہ، ان دونوں کی جو بینچ ہے، انہوں نے حکومت کے فیصلے سے ہلاک ہونے والوں کو جو 50,000 کا معاوضہ دیا جانا ہے اس کو لے کر یہ باتیں کہی ہیں کہ مرکز کے نے جو ہے کورونا کے خلاف بہت ہی اچھا کام کیا. ہندوستان کی حکومت نے بہت اچھا کام کیا، اسی کو سراہا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور اہم خبر جو صفحہ اول پہ یہ فضائی آلودگی سے متعلق ہے. ہر سال 70 لاکھ افراد کی جان کو خطرہ ہے فضائی آلودگی سے. اخبار نے لکھا ہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ فضائی آلودگی انسانی صحت کے لیے سب سے بڑے ماحولیاتی خطرات میں سے ہے اور جس کی وجہ سے سالانہ 70 لاکھ افراد قبل از وقت ہلاک ہو جاتے ہیں. رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا کہ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں. روزنامہ ہمارا سماج کی اگر ہم سرخیوں کی بات کریں تو صفحہ اول پہ جو سرخی شائع کی گئی ہے وہ پنجاب میں چل رہے گھماسان سے متعلق ہے. پنجاب میں گھماسان جاری. کیپٹن نے راہل پرینکا پر سادھا نشانہ. دونوں لیڈروں کو بتایا نا تجربے کار. کہا کہ ان کے سیاسی مشیر انہیں گمراہ کر رہے ہیں. آئندہ اسمبلی انتخابات میں خطرات کے بادل ہے. اور اسی طرح سے اخبار نے آگے لکھا ہے کہ پنجاب کے 2022 کے اسمبلی انتخابات میں اگر کانگریس پارٹی نوجوت سنگھ سدھو کو وزیر اعلیٰ کا چہرہ بناتی ہے تو وہ سدھو کو روکنے کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. اسی اخبار کی ایک اور اہم خبر جو عالمی صفحے پہ شائع کی گئی ہے وہ سعودی عرب سے متعلق ہے. سعودی عرب دنیا میں امن کا داعی اور تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے. عالمی برادری اور دہشت گردی گروہوں اور فرقہ وارانہ جو گروہ ہے اس کے حامی اور سرپرست ملک کے سامنے پختہ عزم کے ساتھ کھڑے ہیں. شاہ سلمان نے یہ باتیں کہی ہیں. انہوں نے یہ باتیں اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں. تو ناظرین یہ تھا دلی سے شائع اردو کے اخبارات کا مختصر سا جائزہ. اور اب آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر موسم کا کیا ہے مزاج اس پر.
اور ناظرین اس کے ساتھ ہی بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے. فی الحال اجازت دیجیے. آداب.